شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ انتہائی مطلوب دہشت گرد عمر عرف جان میر عرف طور ثاقب 4 دہشت گردوں سمیت جہنم واصل ہو گیا۔ خوارج سرغنہ عمر عرف جان میر کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے مقرر تھی۔ ہلاک فتنہ الخوارج کا سرغنہ فورسز اور شہریوں پر دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ خوارج نے سپنوام میں بوبالی مسجد کے اطراف زیر زمین بنکر اور بارودی سرنگوں کا جال بچھا رکھا تھا۔ فورسز نے مربوط حکمت عملی کے تحت دہشت گردوں کو گھیرے میں لے کر جہنم واصل کیا۔ آپریشن عزم استحکام کے تحت فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف کامیاب کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان نے IMF کے بیشتر مطالبات تسلیم کر لیے۔ وفاق اور صوبوں نے 1100 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات اور نئے ٹیکس لگانے پر اتفاق کر لیا۔ IMF نے مزید 18% پیٹرولیم لیوی لگانے، کلائمیٹ سپورٹ لیوی 250 روپے سے بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شیڈیول مذاکرات کے بعد مشن واپس روانہ ہو گیا۔ ڈرگ ڈیلر انمول پنکی کے سہولت کاروں کے خلاف پولیس نے گھیرا تنگ کر دیا۔ درخشاں اور گارڈن پولیس نے پنکی کے قریبی ساتھی سمیر کی گرفتاری اور تفتیش کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے پولیس کو 2 مقدمات میں ملزم کی گرفتاری اور تفتیش کی اجازت دیتے ہوئے سینٹرل جیل جا کر سمیر سے تفتیش کا حکم دے دیا۔ پولیس کے مطابق سمیر جون 2021 میں درج چرس برآمدگی کیس میں گرفتار ہوا اور جیل میں ہے۔ جسمانی ریمانڈ پر ملزمہ پنکی نے منشیات سپلائی کرنے والے رائڈرز کے نام بتائے، ان میں سمیر بھی شامل ہے۔ ملزم موٹر سائیکل پر منشیات سپلائی کرتا تھا، رقم بینک اکاؤنٹ سے منتقل کرتا تھا۔ بڑی ڈیلر کے گاہک بھی بڑے کوکین ڈیلر پنکی کے بڑے کسٹمر سے متعلق اہم انکشافات۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا، پنکی کے رابطوں میں 881 اہم شخصیات کے نام بھی سامنے آئے۔ پاکستان نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر سوار انسانی ہمدردی کے کارکنوں کی غیر قانونی حراست اور بدسلوکی کی مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بین الاقوامی سمندری حدود میں اسرائیلی قابض افواج کا گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو روکنا قابل مذمت ہے۔ کارکنوں کی حراست اور مبینہ بدسلوکی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ زیر حراست افراد میں پاکستانی کارکن سعد ایدھی کے شامل ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ غیر قانونی طور پر گرفتار کیے گئے تمام کارکنوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ عالمی برادری زیر حراست افراد کی سلامتی، وقار اور بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ وزارت خارجہ خطے میں موجود پاکستانی سفارتی مشنز کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ زیر حراست پاکستانی شہری کی محفوظ واپسی یقینی بنانے کے لیے سفارتی مشن سے مسلسل رابطے ہیں۔ فریڈم فلوٹیلا کے گرفتار کارکنان سے بدسلوکی پر اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی سطح پر غم و غصہ شدت اختیار کر گیا۔ اسرائیل سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ کینیڈا، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈز، بیلجیم، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں اسرائیلی سفیر کو طلب کر لیا گیا۔ جرمنی، برطانیہ، اسپین، پولینڈ، یونان، آئرلینڈ، جنوبی کوریا، قطر اور ترکی نے بھی شدید مذمت کی۔ برطانوی وزیر خارجہ نے ایکس پر لکھا، اسرائیلی رویہ انسانی احترام اور وقار کے خلاف ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کایا کلاس نے کہا، امدادی کارکنان کو ہتھکڑیاں لگا کر زمین پر بٹھانا توہین آمیز ہے۔ امریکی سینیٹر وان ہالن نے ایکس پر لکھا، اسرائیلی وزیر کا کیمروں کے سامنے یہ سلوک ہے تو بند دروازوں کے پیچھے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ سینیٹر مارکلے نے بھی انتہا پسند اسرائیلی وزیر کا سلوک گھناؤنا اور غیر انسانی قرار دیا ہے۔ ایران سے معاہدے کی ممکنہ تجاویز پر ٹرمپ اور نتن یاہو کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان گفتگو گزشتہ رات ہوئی۔ ٹرمپ نے نتن یاہو کو بتایا امریکہ اور ایران کا ایک معاہدہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سن کر نتن یاہو پریشان ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کو کہا حملے میں تاخیر سے صرف ایران کو فائدہ ہوگا۔ نتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو باور کرانے کی کوشش کی کہ متوقع حملوں میں تاخیر کرنا غلطی ہوگی، کارروائی جاری رکھنی چاہیے۔ امریکی صدر سے گفتگو کے بعد نتن یاہو آگ بگولا ہو گئے تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا 1 ہفتے سے بھی کم وقت میں دوسری بار ایران کا دورہ۔ تہران میں اہم ملاقاتیں کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی، جس میں مذاکرات سے متعلق حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اہم پیغام لے کر تہران پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل احمد وحیدی سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایرانی وزارت داخلہ کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی۔ وزیر داخلہ ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے بھی ملے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے ایران کے ساتھ مذاکرات آخری مرحلے میں ہیں۔ یقین کریں مذاکرات معاہدے اور دوبارہ حملے کے درمیان بارڈر لائن پر ہے۔ ہمیں درست جوابات نہ ملے تو معاملات بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ ایران نے درست جواب دیا تو بہت سے لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہیں، لیکن اگر تہران نے معاہدہ نہ کیا تو مزید حملے کریں گے۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کیا ہے کہ ایران کو طاقت کے ذریعے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ایک فریب سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایکس پر بیان میں انہوں نے لکھا، ایران نے اپنے وعدوں پر مسلسل عمل کیا، جنگ کو روکنے کے لیے تمام آپشنز تلاش کیے، ہماری جانب سے تمام راستے کھلے ہیں، لیکن ایران کو طاقت کے ذریعے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ایک فریب سے زیادہ کچھ نہیں۔ امریکہ نے ایران کو $25 ارب کے اثاثوں کے واپسی اور 3.5% سے زائد یورینیم افزودگی کی پیشکش کر دی۔ ایرانی سیاسی مبصر علی گولہا نے دعویٰ کیا امریکہ نے ایران کو ایک نئی تجویز پیش کی جس میں $25 ارب کے منجمد اثاثے جاری کرنے، 3.67% یورینیم افزودگی کی اجازت اور محدود مدت کے لیے ایرانی تیل کی فروخت کی سہولت شامل ہے۔ ایکس پر بیان میں علی گولہاکی نے لکھا، امریکہ چاہتا ہے جنگ کے خاتمے، آبنہ ہرمز کی بحالی، پابندیوں میں نرمی اور جوہری اقدامات سے متعلق تمام نکات پر ایک ساتھ اتفاق کیا جائے۔ ایران چاہتا ہے ان اقدامات پر 30 دن میں عمل درآمد اور تصدیق کے بعد ہی جوہری مذاکرات آگے بڑھائے جائیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ کی جانب سے نئی تجاویز موصول ہو گئی ہیں، ان کا جائزہ لے رہے ہیں، مذاکرات پاکستانی ثالثوں کے ذریعے جاری ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے مزید کہا، پاکستان کے وزیر داخلہ ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تہران میں موجود ہیں۔ ایران کے 14 نکات کی بنیاد پر امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ایران پر عائد پابندیاں ہٹانا بھی ہمارے مطالبات میں شامل ہیں۔ اور خبر یہ ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی تہران میں ملاقات ہوئی ہے۔ محسن نقوی جن کا یہ دوسرا دورہ ہے ایران کا، اس سے قبل ایک ہفتے میں ہی یہ دوسرا دورہ ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران کا، اور وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی تہران میں ملاقات ہوئی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی تعریف، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے اقدامات کی ہدایت۔ سعودی وزیر خارجہ نے بیان میں کہا کہ امریکی صدر کے سفارتکاری کو موقع فراہم کرنے کے فیصلے کو سراہتے ہیں، ایک قابل قبول معاہدے تک پہنچنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ امید ہے ایران کشیدگی کے خطرناک مضمرات سے بچنے کے لیے موقع سے فائدہ اٹھائے گا۔ ایران مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوششوں کا فوری جواب دے گا۔ جامع معاہدے سے خطے اور دنیا میں دیرپا امن قائم کیا جا سکے گا۔ امریکہ اور کیوبا کے درمیان تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی۔ سابق کیوبن صدر راؤل کاسترو پر امریکی عدالت میں قتل اور دیگر سنگین الزامات کے تحت فرد جرم عائد کر دی گئی۔ قائم مقام امریکی اٹارنی جنرل ٹاڈ بلانچ نے پریس کانفرنس میں بتایا، راؤل کاسترو اور دیگر افراد پر امریکی شہریوں کو قتل کرنے کی سازش کے الزام میں فرد جرم عائد کی جا رہی ہے۔ راؤل کاسترو اور دیگر ملزمان پر طیارہ تباہ کرنے اور قتل کے 4 مقدمات بھی قائم کیے گئے ہیں۔ بلانچ نے مزید کہا، چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ گزر جائے، ٹرمپ انتظامیہ ان لوگوں کے خلاف انصاف کے حصول کے لیے پرعزم ہے جو امریکیوں کو قتل کرتے ہیں۔ امریکہ اپنے شہریوں کو نہ بھولتا ہے اور نہ ہی بھولے گا۔ ممالک اور ان کے رہنماؤں کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ امریکیوں کو نشانہ بنائیں اور پھر جواب دہی سے بچ جائیں۔ امریکہ میں بھی مہنگائی کا طوفان آ گیا۔ تیل کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے گیس اور پیٹرول کی قیمتیں 3 گنا بڑھ گئیں۔ تیل مہنگا ہونے سے روزمرہ اشیاء کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئیں۔ شہری پریشان ہو گئے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں واشنگٹن سے جہاں زیب علی۔ امریکہ کے اندر جو گیس کی پرائسز ہیں اس میں 3 گنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ گیس کی بڑھتی قیمتوں نے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ سامان گروسری سٹورز کے اوپر یا ٹرکس پہ آتا ہے تو ٹرکرز نے جو ہے جو ڈلیور کرنے کی پرائسز ہیں ان میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے، جس کا اثر جو ہے چیزوں کی قیمتوں کے اوپر پڑ رہا ہے۔ اس کا پہلے گیس ٹینک $40 میں بھرتا تھا، اب وہ $80 میں بھروا رہا ہے۔ تو لوگوں کی سیلریز تو بڑی نہیں ہے۔ ٹرمپ کی پہلی رسپانسبلٹی یہ ہونی چاہیے کہ اس کا جو عوام ہے ان کے پاس کیا کھانے کے لیے پیسے ہیں یا ہمارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ ایک دم جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے، میری منتھلی گروسری آ جاتی تھی $1000 کی، اب وہ ڈبل ہو چکی ہے۔ ہر چیز کی ڈبل ٹرپل پرائسز، لینا مشکل ہو جاتا ہے سب کچھ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کل یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا وہ ان بڑھتی قیمتوں سے پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا ابھی وہ اس بات کی پرواہ نہیں کر رہے کہ اس وقت امریکہ کی معاشی صورتحال کیا ہے۔ ان کو پرواہ صرف اس بات کی ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو۔